اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی و چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسی ایٹس شہید امن انجینئر سید علی حیدر پرائیویٹ اسکولز ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان آل پاکستان جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن ماہدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل ایکس سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان CEMC نیوز ID ویب TV پاکستان خادم ملت خاص فکری اس وقت سابق سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایڈیشنل ہیلتھ اینڈ ہوم سیکرٹری حکومت سندھ DCO ٹنڈولا یار مشیر وزیر اعلیٰ سندھ تا حیات صدر انجمن اتحاد عباسیہ قائد ملت عباسیہ محترم ڈاکٹر شفقت حسین عباسی سے مخاطب ہے آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آج میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ مخاطب ہوں کیونکہ جو حرکت آپ نے کی اس پر غصہ بجا تھا اور یہ ایک بار نہیں کی، اس کی آپ ہیٹرک کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ امتیاز عباسی صاحب نے صلح صفائی کروائی، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قصور عزیز مہدی کا تھا، غصہ آپ نے مجھ پر نکالا۔ پھر آپ نے میرے استاد محترم ڈاکٹر ایوب عباسی اور عزیز مہدی جو کہ محسن کچھ لوگ ہیں، ان کے لیے آپ استعمال ہوئے اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا، اور وہاں پر ایک ایوارڈ کی تقریب کی آڑ میں جو حضرت سید جونپوری کے خلاف جو زہر اگلا گیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہادر یار جنگ کے حوالے سے میں ایک مجلہ شائع کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا کہ اس پہ سائن کر دیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ میاں وال تحریک جو سندھ کی تحریک، جس کو آپ میدوی تحریک بھی کہہ سکتے ہیں تاریخ کے حساب سے، جو کلوڑ عباسی خاندان کی تحریک ہے، جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے جو عزت و شہرت حاصل کی، وہ شخصیت تھی میاں حضرت سید جونپوری کی، جن سے بیعت تھے بقول آپ کے۔ تاریخ تو بتاتی ہے لیکن آپ بھی مانتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے لوگوں کو تعارف کراتے ہوئے میرا کہ اسلم علی میرا پیر بھائی، وہ کہتے سید آپ عباسی، آپ ان کو بڑے برملا بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ سید اسلم علی جو ہے وہ حضرت سید جونپوری کو امامنا مہدی موعود مانتا ہے، اور ہمارے جد امجد میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی نے ڈائریکٹ ان کو بیعت تھے ان سے، تو اس لحاظ سے اسلم علی میرا پیر بھائی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ ان علماء سو کے فتووں سے، اور وہ بچہ کل کا بچہ جو مفتی بن گیا ہے بغیر ڈگری کے، وہ کھڑا ہو کے آپ کو برین واش کر رہا ہے آرٹس کونسل میں، اور آپ برین واش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے نہ مجھ سے کو تصدیق کی، اور آپ نے ایک وائس میسیج جاری کر دیا الحاج بلبل صاحب کو، جو میرے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، ان کو بھی آپ نے بزن کیا مجھ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرا کیا تعلق ان چیزوں سے۔ شفقت عباسی یہ کہتا ہے کہ اسلم علی گمراہ ہو گیا، ہمارا بھائی اس کو سمجھانا ہے، تو گمراہ تو آپ ہو گئے کہ آپ واجب القتل فتوے سے ڈر گئے۔ میں اس لیے نہیں ڈرا کہ میرا تعلق فاتح دربار اکبری میاں مصطفیٰ گجراتی کے دائرے سے ہے، جنہوں نے اس وقت کے علماء سو کو شکست دی، تو میں تو بھائی ان کا وارث ہوں، آپ اس کے وارث نہیں ہوں، اس لیے آپ ڈر گئے کیونکہ آپ کے پاس نالج ساری نہیں تھی۔ اگر نالج ہوتی تو میری طرح ڈٹ جاتے، لیکن آپ نے جو بہتان مجھ پر لگایا وہ آپ پر آ رہا ہے، مجھ پر نہیں آیا، اور اس کے باوجود میں نے سردار بابر عباسی بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر کے مجھے کہا کہ بھائی کچھ بھی آپ کے بڑے ہیں۔ میں نے کہا بڑے ہیں تو ان کو بڑا بننا چاہیے نا، یہ کیا کہ اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں آپ ہیں؟
غازی تحریک نظام صرف لانڈی پر، ختم نبوت کے کارکن پر آپ اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں بلا تصدیق کے، اور جس نے 25 سال آپ کو دیے، آپ کو لیڈر بنایا، آپ پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا، آپ کی تقریبات کی، جس کا اعتراف خود آپ بھی کرتے تھے کہ اسلم علی تنخواہ پنشن جی پی فنڈ سے لگا رہتا ہے، ہم تو منع بھی کرتے ہیں اس کو۔ اور پھر آپ نے ایم آئی کو، جو میں نے امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا، ایم آئی نے بھی آپ سے سوال کیا اسلم علی کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ فقیر آدمی ہے، کہاں اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ اپنی تنخواہ سے لگا رہتا ہے، ہم منع بھی کرتے ہیں اس کو۔ تو بولا آپ کتنا دیتے ہیں؟ بولا نہ اس نے کبھی مانگا نہ ہم نے دیا۔ تو پھر ایز اے شخص کے لیے آپ اتنا بڑا بہتان کہ گمراہ ہو گیا، گمراہ تو آپ ہو گئے نا، آپ ڈر گئے۔ میں ڈرا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں ہوں، اور ابھی تک نہیں بکا ہوں۔ اور ان تمام علماء سو کے ساتھ آپ کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ابھی اپنا یوم تاسیس منایا، اس دفعہ لیٹ بھی منایا، اس میں آپ نے اللہ نے کہلوایا، آپ تو کیا کہیں گے؟ آپ کے دل میں تو کینہ بغض ہے اب اسلم علی کے لیے، آپ پیچ و تاب کھا رہے ہیں زخمی شیر کی طرح۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کیا کہا، جن بیٹھا ہوا ہے ہمارا، تو بھائی جن سے تو آپ نے تعلق ختم کر لیا بقول آپ کے، پھر آپ کو تذکرہ کرنا ضروری تھا، لیکن اللہ نے آپ کو دکھانا تھا یہ کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ سے میری تعریف کروائی اللہ نے۔ آپ نے کہا کہ بڑا کام کا بندہ، اور بڑا کام کیا، اس اپنا کیسٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا خاص طور سے۔ تو میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، وہ کیسٹ لا کر پریس کلب پر آپ چلا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور آپ شرمندہ ہوں کہ آپ نے کیسی تہمت مجھ پر لگائی ہے۔ اس کا حساب دنیا میں بھی اللہ آپ سے لے گا، تہمت کی بھری پکڑ ہے، اور روز محشر آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا کہ آپ نے کیسے مجھ پر یہ الزام لگایا، ایک مسلمان پر، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کس طرح الزام لگایا۔ تو آپ کے منہ پر آ رہا ہے۔ ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، پہلے بھی بھیجیے لیکن آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ کے فرصت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اپنی عزت کی خاطر دیکھ لیں۔ ابھی متحدہ علماء ماسک کے تقریب میں گیا تھا شرکت کرنے، لیکن اللہ نے آپ جیسے فرعونوں کو سدھارنے کے لیے یہ معجزہ بھی دکھایا کہ وہاں پر مجھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے عزت دی گئی، اور متحدہ علماء ماسک کے محمد امین انصاری صاحب، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ مہران کو تو صرف 25 سال ہوئے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہی تھی، آپ کے کام کر رہی تھی، عباسی برادری کے لیے بلا معاوضے کام کر رہی تھی، لیکن انہوں نے جو ذکر کیا میری 40 سالہ خدمات کا، جبکہ زندگی میں یہ دوسری ملاقات تھی۔ 2019 میں آپ بھی آئے تھے، 2 روزہ کیمپ لگا تھا سخی حسن پر، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں لگایا۔ وہاں بھی آپ نے کہا تھا کہ عباسی برادری میں اسلم علی جیسا ایک بھی پیدا ہو جائے تو عباسی برادری کی کایا پلٹ جائے، مطلب میں قائد ہوتے بھی نہیں پلٹ سکتا، اسلم علی جیسا ہو تو وہ کایا پلٹ سکتا۔ آپ نے اعتراف کیا تھا، اور آپ نے اتنا بڑا جھوٹا الزام مجھ پر لگایا۔ اللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو آپ پر بھی پڑ رہی ہے، اور جتنے بھی ہیں یہ ٹوورڈ اسلام کے دہشت گرد۔ محسن ایڈوکیٹ کو آپ نے مجاہد اعظم قرار دے دیا، جھوٹے لعنتی شخص کو، جو جھوٹے قاتلانہ حملوں کا ماسٹر مائنڈ، جعلی پوسٹوں، جعلی خبروں کا ماہر، لاکھوں انسان کے قتل عام میں ملوث، اس شخص کو آپ لوگ مجاہد اعظم کہتے ہیں۔ یہ علم ہے آپ کا؟ یہ حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے؟ کون سی حدیث کہتی ہے کہ جھوٹے کو مجاہد اعظم قرار دے دو، اور اس کی امامت میں جو اسلم علی کو جو ہے وہ قادیانی کہو؟ لعنت ہے آپ سب کے اوپر، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ ویڈیو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس کو خاص طور سے سنیں کہ امین صاحب نے کیا میرے بارے میں کہا ہے، تاکہ آپ نے جو جھوٹ بولا اس پہ آپ شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں تو اللہ معاف کرے گا۔ میں نے تو معاف کر دیا بغیر معافی کے، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بغیر معافی مانگے معاف کر دو ورنہ وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ میری طرف سے تو معافی ہے، لیکن اللہ جب معاف کرے گا آپ کو کہ جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے، اس جھوٹ کے اوپر، اس بہتان پر شرمندہ ہوں گے سب کے سامنے، اور معافی مانگیں گے دائرہ مہدیہ برادری کے لوگوں سے کہ آپ نے تو بہادر اعظم کو قادیانی قرار دے دیا، آپ کے فتوے، ہمارے صدر مملکت خداداد پاکستان آصف علی زرداری کو آپ نے قادیانی قرار دے دیا۔ آپ کے اس فتوے کے مطابق تو تمام خانوادے سندھ کے جو عظیم السند بوزی کے سلسلے سے ہیں، ان سب کو آپ نے قادیانی، تالپوروں کو، قاضیوں کو، ہر ایک کو آپ نے قادیانی قرار دیا۔ مطلب اتنے بڑے مفتی بن گئے آپ اس جاہل مفتی کے چکر میں۔ اور وہ عادل کبیر ہے کون؟ 2 کتابیں پڑھ لیا، مفتی بن گیا، فتوے دے رہا کھڑے ہو کے آرٹس کونسل میں۔ اور آرٹس کونسل کے تقدس کو بھی آپ لوگوں نے پامال کیا۔ یہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اس لیے نہیں ہے وہاں جا کر فتنہ فساد پھیلایا جائے، یہ علم و ادب، امن و امان کا گہوارہ ہے، ہماری شناخت ہے، اس کو بھی آپ نے داغدار کر دیا۔ اس کا حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ویڈیو ضرور سنیے
اور آپ کے نام جو ایک پیغام اور بھیجا میں نے رات کو، کیونکہ ہری واسکٹ پہننے سے پاکستانی نہیں بنتا. جو شخص دل میں کینہ بغض رکھتا ہو، جس کو دین کا کچھ نہ پتہ ہو، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہے انسانیت پر. پہلے آپ اچھے انسان بنیں، بیٹھ کے محفل کے اندر گالیاں نہ دیا کریں. پہلے بھی آپ کو کہتا تھا شخصیت متاثر ہوتی ہے، اور ایوب باسی میرے استاد کو میں نے ہی متعارف کرایا تھا. وہ ایک الگ بات ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی دال روٹی ضروری ہے. تو وہ اتنی بڑی گالی جو آپ نے دی تھی بڑے مجمع میں، اس کو شروع میں ہی دی تھی. کہا اسلم علی یار یہ تو مجھ سے بھی کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، یہ تو چکلے کی رنڈی ہے. تو یہ الفاظ کم از کم میں نہیں کہہ سکتا، آپ جیسا مہذب اور قائد کہہ سکتا ہے. میں کم از کم نہ میرے ماں باپ کی تربیت، نہ استادوں کی، نہ مرشدوں کی کہ میں کسی کو گالی دوں. تو یہ آپ کو اعزاز بخشا اللہ نے کہ آپ نے ایوب باسی کو یہ کہا. لیکن ایوب باسی کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کی روزی ضروری ہے، اس لیے اس نے برداشت کیا اتنے سال تک آپ کو، کہ اس کی روزی روٹی یہی لگی ہوئی ہے. آخری روزی روٹی یہی ہے جو میں نے عباسیس کی دال روٹی چل رہی ہے. ایک وقت تھا کہ آپ سرجانی میں پہنچ کے ہوٹل کا افتتاح کر رہے ہیں. میں نے کہا سر ایڈیشنل ہیلتھ سیکریٹری ہیں آپ، ایک اسٹیٹس سے ہم نے آپ کو سرپرست اعلیٰ بنایا، آپ ہوٹل کا افتتاح کرنے سرجانی اتنی دور آ گئے. تو آپ نے کیا کہا تھا، کیا کہنا ایوب باسی کی دال روٹی چل رہی ہے. تو آج ایوب باسی بھی بیچارہ پریشان ہے کہ یار مجھے آخر کیوں نکالا. وہ بھی آپ سے سوال کرے گا، جیسے لوگوں کو اسمبلی سے نکالا جاتا ہے وہ بھی سوال کرے گا. اور ابھی دیکھ لیا آپ نے آپ کی کانفرنس میں، اس نے کہا مجھے ایک دفعہ موقع تو دیں. اتنی بڑی انسلٹ اس کی ہوئی، آپ نے نہیں بلایا اسٹیج پر، مجھے بھی نہیں بلایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیل الرحمن عباسی صاحب کو یہ عزت بخشی کہ انہوں نے اسٹیج پر میرا استقبال کیا. وہ بھی آپ کو ناگوار گزرا. آپ نے انہی کی پوسٹ جو دہشت گردوں نے لگائی تھی، جس پہ آپ نے اپنے ریمارکس بھیجے کہ میں تو پہلے ہی لا تعلقی کا اعلان کر چکا ہوں اسلم علی کے بارے میں. تو پھر کیا کر رہے تھے آپ؟ اگر لا تعلقی کا اعلان تھا مجھے کہتے نا آپ کہ بھائی آپ کیوں آئے بغیر بلائے. آپ یہ کہتے ہیں بغیر بلائے، میں تو ہمیشہ بغیر بلائے آتا ہوں محبت میں. مجھے دعوت نامے کی ضرورت تھوڑی ہے آپ کے. 25 سال سے ایسے ہی آ رہا ہوں اور آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اور اس واقعے کے بعد جو آرٹس کونسل میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا آپ سنگاپور جا رہے تھے اور میں نے کہا آپ کا انٹرویو کرنا. میں نے بندہ بھی ہائر کیا CNBC سٹی نیوز کے اسلم خان کو. قدرتی ہو تو میرے پیسے بچ گئے کہ وہ نہیں پہنچ پائے اس دن ہم. اور دوسرے دن ایوب باسی کو میں نے کہا چلنا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں مفت میں نہیں جاتا ہوں. کل میں جا رہا تھا، فارغ تھا، لیکن آج میں مفت میں نہیں جاؤں گا بھائی. میں اپنی دال روٹی دیکھوں کہ شفقت عباسی کی پذیرائی کے لیے تمہارے ساتھ جاؤں. تمہیں مبارک ہو، اس کو ایوارڈ بھی دو اور اس کی پذیرائی کرو. تو اگر آپ مجھے اتنا ناپسند کرتے تھے تو آپ کس بنیاد پر اپنے جن کی طرف سے اس آفر کو قبول کیا؟ آپ تو لا تعلقی کا اعلان کر چکے تھے، مجھے قادری قرار دے چکے تھے. اس کا جواب دینا پسند کریں گے آپ؟ اور پھر آپ چلے گئے سنگاپور. عزیز مہدی کی والدہ کی تعزیت بھی میں نے کروائی آپ سے وہاں پہنچ کر. حالانکہ میرے دل میں کوئی کینہ بغض نہ عزیز مہدی کے لیے نہ آپ کے لیے، کیونکہ کینہ بغض رہنے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو میں نے آپ کی بات کروائی کہ عزیز مہدی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب اس پاگل کو یہ نہیں پتہ کہ آپ جا رہے ہیں سنگاپور. اب اس نے وہ جو دہشت گردوں نے بیٹھ کے مسجد میں میٹنگ کی ہماری پولیس کے خلاف، رینجر کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف، اس کی خبر چلا دی عزیز مہدی نے. بولا شفقت عباسی بھی اس میں شریک ہوئے. تو مطلب وہ صحیح ہے جو آپ کی جعلی خبریں چلائے، آپ کے نام کو استعمال کرے. اسلم علی کو تو آپ کا نام استعمال کرنے کی نہ کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عزت اسلم علی کو دی کہ آپ کو دی، آپ کو کسی میجر جنرل نے بلایا، VVIP پروٹوکول آج تک ملا آپ کو. آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اسلم علی تو ایک BPS 1 کا ملازم تھا. لیکن اللہ نے جو عزت دی ہے وہ کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے؟ اور یہ جو غازی تحریک نظم کا جو اللہ نے اعزاز بخشا کہ آپ چھین سکتے ہیں، نہیں چھین سکتے. تو آپ کو پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ توبہ کریں اللہ سے اور معافی مانگیں سب سے، ہماری دائرہ مہدیہ برادری سے، قرہ عباسی برادری سے جس پر آپ نے تہمت لگائی ہے. کل تک گن گاتے تھے کہ قرہ عباسی برادری نے بادشاہی میں فقیری کی، تو آپ تو جو ہے وہ فقیری میں بادشاہی کر رہے ہیں. اگر آپ چاہنے والے ہیں تو فقیری کی طرف آ جائیں نا. کیوں آپ کو اتنا تکبر ہو گیا؟ آج آپ کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ترانے بج رہے ہیں کہ یہ فقیری ہے. کیا یہ آباء و اجداد کی تعلیم ہے جو اب جس پر آپ عمل پیرا ہیں؟ اور اپنے سینئرز کی بے عزتی کرتے ہیں. خلیل الرحمن عباسی صاحب کی کتنی تذلیل آپ لوگ کرتے ہیں. وہ بانی ہیں انجمن اتحاد عباسیہ کے، آپ تو بعد میں شامل ہوئے ہیں. ان کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے، انجمن کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا ہے. تو آپ ہوش کے ناخن لیں، یہ حرکتیں نہ کریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کی انسلٹ ہے، میری کوئی انسلٹ نہیں ہے. مجھے اللہ نواز رہا ہے. آج 4 آفس ماشاءاللہ مہران کے کھل چکے ہیں اسی پنشن میں.
آپ سے تو 1 روپیہ نہ کل لیا نہ آج لیا، اور کسی سے نہیں لیا۔ کوئی اگر ہے دعوے دار بڑے سے بڑا منسٹر تو بتائے کہ 1 روپیہ بھی اسلم علی کو فنڈ دیا ہو۔ میرا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہا، یہی وجہ ہے کہ امتیاز حسین عباسی صاحب نے اپنی بیٹی سے جو میرا تعارف کروایا تو تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک ہی قدردان ہے عباسی برادری میں، وہ امتیاز عباسی صاحب، جس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اسلم علی عباسی برادری کی وہ خدمت کر رہا ہے بے لوث کہ عباسی برادری کا کوئی فرد نہیں کر رہا۔ کتنا بڑا آنر ہے میرے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے، کیونکہ مجھے قرار دیا ہے انہوں نے، اور کہا کہ یہ جو کچھ لکھتا ہے یہ خداداد صلاحیت ہے، یہ ڈگری سے نہیں آتی ہے، یہ کسی عہدے سے نہیں آتی ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ تو اس کا جو لٹریچر ہے سبق آموز ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں لاکر میں سنبھال کے رکھتا ہوں، جب وقت ملتا ہے اسٹڈی کرتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ آج سے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس کو اسٹڈی کرو گی، خود بھی سیکھو گی اور مجھے بھی بتاؤ گی، اور پھر کہہ لے گا تھوڑی دیر اور لگے گی تمہیں، یہ تمہارا چاچا آج بڑی مشکل سے پھنسا ہے، ورنہ یہ لٹریچر دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے مجھ سے بغیر میری چائے کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، آج اس کو کھانا کھلا کے بھیجنا ہے۔ تو بولا کھانے میں ٹائم لگے گا، تمہیں دیر ہو جائے گی شاپنگ میں، ایسا کرتے ہیں برگر منگا لیتے ہیں، جلدی آ جائیں گے۔ جب برگر آ گئے تو میں نے کہا امتیاز بھائی میری بھتیجی کو مزید تنگ نہ کریں، 2 گھنٹے سے وہ کھڑی ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، اب اس کو شاپنگ پہ لے جائیں۔ کہہ رہے بھائی جب تک تو آخری بائٹ نہیں لے گا برگر کے میں نہیں جاؤں گا اس کو لے کے۔ تو میں نے کہا سر پھر یہ ظلم تو میری وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ میں نے جلدی برگر کھائے، آخری بائٹ لیا، پھر میں نے کہا اب آپ میری بھتیجی کو لے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں گیا ہوں اپنے استاد محترم ایوب عباسی کے پاس۔ میں نے کہا یار اس طرح سے آج واقعہ پیش آیا، بڑی عزت دی یار امتیاز صاحب نے، مجھے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پوری عباسی برادری پر فوقیت دی، میرے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے۔ تو جواب میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ایوب عباسی؟ بولا ہمارے کو تو کبھی چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا، اتنی خدمت کر رہے ہیں انجمن کی، عباسیوں کی، تو سوچنا چاہیے نا، لمحہ فکر ہے جب ہاتھ ایسے رکھو گے تو کون عزت دے گا؟ ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے، عزت اس میں ہے، دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو۔ تو یہ عزت مجھے اللہ نے دی ہے، آپ نے نہیں دی، نہ انجمن اتحاد عباسیہ کا کردار ہے۔ پہلے بھی آپ کو کہا کہ جب آپ نے مجھے قادیانی قرار دے دیا تو 17,500 روپے جس پہ آپ نے کہا تھا ڈیفینس میں ریسٹورنٹ میں جو فنڈ ریزنگ کے لیے آپ نے پروگرام کیا تھا، جو ہمارا 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اس میں ٹوٹل 2.5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں کیا کہا کہ اسلم علی کی طرح اگر ایک ممبر کارکن انجمن اتحاد عباسیہ کا 17,500 روپے بھی اکٹھے کرتا تو آج میں کروڑوں روپے لے کے کشمیر جاتا ہے، 2.5 لاکھ روپے لے کے، کہ شرمندہ کروں انجمن اتحاد عباسیہ کو میں؟ یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے واپس دے دیں آپ کو، جو کہ مجھے بہت ضرورت ہے۔ مجھے ابھی اپنا یہ جو کراچی موبائل باڑہ مارکیٹ میں جو جگہ لی ہے اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہے ایڈوانس کی، اور بہت ساری چیزوں کے لیے مجھے ضرورت ہے رننگ کے لیے۔ وہ 17,500 جب قادیانی کے ہیں تو قادیانی فنڈ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ آپ مجھے واپس کر دیں برائے مہربانی، بڑا شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ اور وہ جو آپ نے ابراہیم حیدری میں پروگرام رکھا تھا اس کا آرڈر کیا تھا کہ جی کراچی ڈویژن والے ایوب عباسی جو پروگرام کر رہے ہیں اس دفعہ، تو ان کو ایوارڈ بنا دو، پینا فلیگ بنا دو، وہ بھی ارجنٹ بنوایا، بیٹے کی بیماری کے باوجود، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اور بنا کر آپ کو پہنچائے، بیٹے کو اہمیت نہیں دی، آپ کو اہمیت دی، تو اس کا صلاح یہ دے رہے ہیں مجھے آپ کے، مجھے قادیانی قرار دے رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ میرے وہ جو بل ہے وہ آج تک میں نے نہیں مانگا، لیکن اب رکھتا ہوں مانگنے کا حق۔ جب آپ نے قطع تعلق کر لیا تو 1 پیسہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ مجھے 6,500 روپے تقریباً خرچ ہوئے تھے، اور میں گیا بھی تھا لینے کے لیے کورنگی موبائل مارکیٹ میں ایوب عباسی کے پاس، لیکن مجھے نہیں دیا آج تک۔ وہ UC چیئرمین تو بن گئے، میرے پیسے نہیں دیے آج تک۔ تو مقروض ہے آپ کے انجمن اتحاد عباسیہ 17,500 وہ، اور 6,500 ٹوٹل کر کے آپ میرے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ میں اکاؤنٹ نمبر آپ کو سینڈ کر دوں گا، برائے مہربانی میرے پیسے واپس کریں۔ مجھے اس وقت ایک پیسے کی ضرورت ہے، اپنے سیٹ اپ کو چلانا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کو میں نوازوں جو کہ مجھے قادیانی قرار دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام نو اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دیں، در نفاق عظیمت دیں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگر یہ تلخ حقائق ناگوار گزرے ہوں تو حسب روایت آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔
باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وکالت خبر تک۔ ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت قلم بردار، MCN نیوز HD، وائب TV، پاکستان۔